کیونکہ وہ ہمارے دل میں باتیں بیٹھ جاتی ہیں جو ہم کرتے ہیں، اور اتنا اثر ہوتا ہے ہم پر ہماری اپنی گفتگو کا. آپ کبھی اندازہ کریں کہ آپ کسی کو کوئی ہنسنے والی بات سنانے لگتے ہیں، آپ سنانے لگے ہیں، ابھی آپ نے بات کی نہیں لیکن آپ خود ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. آپ کی اپنی بات کا آپ پر اثر ہو رہا ہے. آپ کسی کو اپنا کوئی دکھ سنانے لگے ہیں، کسی شخص کے سامنے اپنی کوئی پریشانی رکھنے لگے، تو ابھی آپ نے بات کی نہیں، بات کرنے سے پہلے آپ خود رونے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی باتیں آپ پر بھی اثر انداز ہیں. تو چونکہ انسان نے کوئی نہ کوئی ذکر تو کرنا ہی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو کرنی ہے، کوئی نہ کوئی گفتگو تو کرنی ہے، تو ایک ذکر اللہ نے بھی بتایا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ایک اسی ذکر سے ملا ہوا ذکر ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ. اے محبوب علیہ السلام، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی. تو گفتگو تو کرنی ہے، بات تو کرنی ہے، تو بات اگر حضور کی جائے، اگر گفتگو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جائے تو وہ اثر کرے گی، وہ تاثیر کا نور بن کے دلوں میں روحوں میں اترے گی، وہ سوسائٹی کو پھولوں کا اور خوشبوؤں کا گلدستہ بنا دے گی. آپ اگر نبی کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ حضور کی سچائیوں کی بات کریں، نبی پاک کی گفتگو کی صداقت کی بات کریں، وہ بات کریں جس کا کافر بھی نام لے لے کے رشک کرتے. آپ حضور کی سچائی کی بات کریں اور سنیں، آپ یقین کریں بندے کا دل کرتا ہے میں جب بھی بولوں گا سچ ہی بولوں گا. اس سے کوتاہی ہو گئی، کمی ہو گئی، نہیں اس پر پورا عمل کر سکا، لیکن جب وہ سنے گا تو وہ ضرور اس کے باطن میں خواہش پیدا ہوگی کہ میں نے کبھی خلاف واقعہ اور جھوٹ بات اپنی زبان سے ادا نہیں کری. آپ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کی بات کریں، حضور کے عطا کرنے کی بات کریں، نبی پاک علیہ السلام کے بانٹنے کی بات کریں، حضور کی غریب پروری کی بات کریں، حضور سید عالم علیہ السلام کی یتیم پروری کی بات کریں. آپ کا ایک دفعہ دل مچل کے کہے گا یار میں بھی تو اپنے محبوب، میں بھی بانٹوں، میں بھی عطا کروں، میں بھی سخاوت کا وہ پہلو اپنے اندر پیدا کروں. نبی کریم علیہ السلام کی گفتگو، سرور کائنات کی باتیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہمیشہ حضور کی بات کرتے. کتب سیرت میں، کتب احادیث میں، شمائل میں، فضائل میں، خصائل میں جتنی ہمیں روایات ملتی ہیں، اس صحابہ کی وہ ساری باتیں اس لیے ہم تک پہنچی ہے کہ صحابہ حضور کا ذکر کرتے تھے، تو وہ ذکر آج درج ہوتا ہوتا ہم غلاموں تک بھی پہنچ گیا ہے. وہ ذکر کرتے تھے. ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہم باتیں دنیاوی کرتے بے معنی اور بے مقصد کرتے ہیں، اور بہت زیادہ بولنے سے ویسے بھی کار چلا جاتا ہے. بات با مقصد ہو، جامع ہو، اور کسی خاص ضرورت کے تحت ہو تو اس سے انسان مزادار رہتا ہے. ایک تو ہم باتیں با مقصد نہیں کرتے، اور دوسرا حضور کی نہیں کرتے. کچھ لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جناب دل تو میرا بڑا کرتا ہے پر پریشانیاں بڑی ہیں.
ٹوٹے تو میں بھی پڑھوں اور ذکر اذکار کی مجالس کا انعقاد تو میں بھی کروں، ان حسین اور خوبصورت محافل میں آن کر کے میں بھی بیٹھوں۔ دل بھی چاہتا ہے، طبیعت بھی چاہتی ہے، مزاج بھی مائل ہے، پر آزمائشوں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ تو میں ان سے کہوں گا جناب اگر آپ کی اسی بات کو لے لیا جائے تو پھر صحابہ اچھی طرح امن ہو لینے دیتے، پوری دنیا میں پہلے امن قائم ہو جاتا پھر ذکر رسول کرتے، لیکن انہوں جیسے بھی تھے، ماحول جیسا بھی تھا، وقت آپ میں کوئی کمی نہیں آئی، وہ کیسا بھی موقع تھا۔ آپ دیکھیے جنگ بدر کو لے لیجیے، صحابہ اس جنگ میں ہمیں یہ روایت کرتے بھی نظر آتے ہیں کہ کافر 1000 تھے، ہم 313 تھے۔ یہ بھی بتاتے ہیں وہ کہ ایک ایک شخص کے لیے، تین آدمیوں کے لیے ایک ایک سواری تھی۔ حالات بہت سازگار نہیں تھے، لیکن ساتھ انہوں نے شان رسالت امام کو بھی روایت کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس کافر نے صبح جہاں مرنا تھا اللہ کے رسول نے رات ہی نشان لگا دیا۔ یہ بھی انہوں نے بیان۔ بہت سارے لوگوں کو نا غصہ بڑا آتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے پیار بھی نہیں کرتے، کہتے پیچھے ہٹ جائے، میں ٹینشن نہیں ہوں۔ او بھائی ٹینشن نہیں، بیٹا صبح سے منتظر ہے تیرے ساتھ پیار کرنے، تو اس کے ساتھ کچھ رویے میں مٹھاس پیدا کرو۔ میں بڑا پریشان ہوں، سخت پریشانی ہے، بدر کے دن ہے، لیکن اسی پریشانی کے ماحول کے اندر عقیدتوں کے، محبتوں کے، عشق کے ضابطے بھی قائم ہیں۔ حضور نے صفحے سیدھی کراتے کراتے ایک صحابی سے کہا ذرا پیچھے ہٹنا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے تو میرے پیٹ پر مارا ہے، مجھے تو بدلہ چاہیے۔ تو فرمایا لے لے بدلہ، تو کہا اٹھائیے کپڑا۔ تو کریم نے کپڑا اٹھایا تو وہ حضور کے وجود نور سے چمٹ گئے اور بوسے لینے لگے۔ تو فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور سویرے پتہ نہیں کیا ہونا ہے، دل کرتا تھا ذرا محبوب کے بوسے تو راج راج کے لیں۔ تو دور جیسا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہو، ذکر رسالت امام میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ماحول کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی حضور کے ذکر کے تعلق سے کمزوری ہمیں نہیں دکھائی۔ اچھا پھر ایک اور بات، کچھ لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ میرے اعصاب پر فلاں چیز سوار ہو گئی ہے۔ یاد رکھیے گا دکھ ہر شخص کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، اللہ نے انسان کو پیدا ہی مشقت میں کیا، عمر بھر مشقت کر لی، مشقت ساتھ ساتھ چلے۔ بلکہ میں آپ سے عرض کروں جتنا کوئی شخص آپ کو بڑا نظر آئے گا اس کے دکھ بھی اتنے بڑے ہوں گے، جتنا قد اونچا ہوگا آزمائشیں بھی اتنی اونچی ہوں، اس لیے کہ جتنی اس کے ساتھ متعلقین زیادہ ہیں اتنے اس کے ذمہ حقوق بھی تو زیادہ ہیں، اس کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں بھی تو زیادہ ہیں۔ تو سمجھ لیں اس بات کو کہ دکھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی مقدس زندگی کو آپ دیکھیں، مکے کے 13 سال رسول رحمت علیہ السلام نے کس تکلیف میں گزارے اعلان نبوت کے بعد، اور پھر مدینہ طیبہ حضور تشریف لے آئے تو منافقین اور کفار کی سازشوں کا کیا حال، اور پھر جو خاندانی محبوب کو تکالیف تھی، ولادت سے پہلے والد تشریف لے گئے، چند سالوں میں والدہ چلی گئی، پیار کرنے والے چچا چلے گئے، جناب ختیجہ کا جنازہ محبوب نے اٹھایا۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ سارے دکھ دیکھے، آزمائشیں دیکھی، سارا کچھ ساتھ رہا، اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ تو فرماتے اتنا مسکراتے میں کسی کو نہیں دیکھا جتنا حضور مسکرایا کرتے تھے۔ تو یہ جو مزاجوں کی گھٹن ہے اور طبیعتوں کا تناؤ ہے، تو یہ تو ٹھیک ہی حضور کے ذکر سے ہوگا، یہ تو اس ذکر پاک کی برکت سے ٹھیک ہوگا۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے کہا، انہوں نے کسی سے کہا داڑھی رکھ لے، کہنے لگے میں نیک ہو جاؤں رکھوں گا، کہنے لگے رکھ لے نیک ہو جائے گا، یہ تجھے بڑی چیزوں میں احساس دلائے گی، رکھ لے نیک ہو جائے گا۔ تو کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، آپ حضور کا ذکر کریں چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن ہمیں باقی بڑے قصیدے آتے ہیں، ہم حضور کی نعتیں نہیں یاد کرتے، حضور کا ذکر یاد ہے۔ اچھا کبھی دکھوں کے موقع پہ کر لیں تو کر لیں، فوت ہو جائے تو کلمہ شریف پڑھو، پھر کل شریف، پھر 10واں، پھر 6واں،
اور جس دن مہندی شریف ہو اس دن جی والے دن ولیمے والے دن یہ ہو رہی ہے نا محفل خوشی میں ماشاءاللہ. بھائی آپ بات کو سمجھے. آپ نے دکھوں کا تعلق صرف اللہ رسول سے بنا. سکھوں کا وقت آیا تو آپ کو چاہو کوئی اور یاد آ گیا. آپ کا رنگ رویہ انداز کچھ اور ہو گیا ہے. خواہشات کچھ اور رستہ اختیار کر گئی. صحابہ نے سارے رشتے نبی پاک سے بنائے. سارے ہر مقام پر حضور کو یاد کیا. جب بھی کبھی آپ نکاح کا خطبہ پڑھے تو اس میں خطبہ پڑھنے والا جب بھی سنے وہ کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا نکاح من سنتی. یہ نکاح میرا طریقہ ہے, یہ میرا طریقہ ہے, یہ حضور کا طریقہ ہے. اسے نبی پاک کے طریقے کے مطابق کرے, حضور کے ذکر پاک کو کرے اور خوب کرے. ہاں ایک چیز ہے, یہ ذکر عام اذکار کی طرح نہیں ہے کہ آپ جیسے مرضی حضور کا ذکر کرتے ہیں, جس طرح مرضی نبی پاک کی بات کرتے ہیں. یہ ذکر بڑا ذوق مانگتا ہے. یعنی کسی کتاب میں نہیں لکھا, کہیں حکم نہیں آیا کتاب و سنت. ہمارے امام مالک نے عمر بھر حدیث بیان کرنے سے پہلے غسل کیا ہے, امامہ باندھا ہے, خوشبو لگائی. کیوں؟ اس سے ذوق تازہ ہوتا ہے, اس سے آپ کے اندر شوق بڑھتا ہے. آپ حضور کے ذکر پاک کو جس قدر زیادہ معنویت کے ساتھ کرتے ہیں, جس قدر زیادہ اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں, اس قدر زیادہ آپ میں ذوق بڑھتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ نے بڑا بندوبست کیا, لائٹیں لگائی, آپ نے پھول لگائے بچھائے, آپ نے بڑے کمکمے لگائے. تو بھئی یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ اس سے ذوق دوبالا ہوتا ہے. اس خوبصورتی میں بیٹھ کر جب نعت پاک کا نغمہ چھڑتا ہے تو وہ کچھ اور رنگ دیتا ہے, اس چیزیں چھلکتی, کچھ اور طرح کا ذوق اس سے نمودار ہوتا ہے. تو جب حضور کا ذکر پاک کریں تو ذرا کیفیات بھی اور ہو. ہمارے آج کل جلسوں میں اور محافل میں بہت ساری اچھی چیزوں کے ساتھ ساتھ باہر چیزیں رسمی بھی شامل ہو گئی, بڑی رسمی سی. اس سے بعض اوقات تکلیف بڑھتی ہے کہ آپ کو صرف دھا دی لے لیے اور صرف نعرہ ہی لگوانا ہے, اس کے لیے آپ کو جو بھی کرنا پڑے. بعض اوقات نقیب محفل کبھی اسٹیج کے ادھر جاتا ہے, کبھی واپس آتا ہے, کبھی دوڑ کے ادھر نکل جاتا ہے. اس سے پوچھے یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہنے لگا لیا ہے. حضور نے فرمایا کیا ہوا, تو انہوں نے فوراً نہیں کہا صاحب صاحب صاحب, حالانکہ صاحب کی بڑی دہشت ہوتی. فوراً نہیں کہا صاحب صاحب, بلکہ کہنے لگے فدا کا ابی و امی رسول اللہ. حضور میری ماں بھی قربان ہو, میرا باپ بھی قربان ہو. سنیے, میرے ماں باپ قربان ہو. وہ ذرا سانپ نے ڈس لیا تھا. یعنی اس حالت اور اس کیفیت میں بھی جب ذکر رسالت باب کرنا ہے تو ان لوگوں نے کسی قسم کی کوئی کمی ذوق میں چھوڑی نہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ
پڑھا تھا اور مسلمان ہوئے تھے تو یہ بریکنگ نیوز تھی مکے میں. ہمارے ملک میں تو ہر خبر ہی بریکنگ نیوز ہے. لیکن بعض خبریں بڑی الگ سی ہوتی ہے کہ فلانے نے یہ کام کر دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مضبوط تاجر تھے مکہ مکرمہ میں. اور آپ ایک بڑا نام رکھتے تھے, اپنے قبیلے کے سردار تھے. آپ مسلمان ہو گئے. یعنی ابو بکر اعتبار آدمی جو صاحب الرائے ہے, سوچنے کے, سمجھنے کے, غور کرنے کے عادی, وہ کلمہ پڑھ کہ یہ خبر تھی ایک, تو اس خبر کی تصدیق کے لیے ایک قافلہ لوگوں کا آپ کے پاس آیا, صرف پوچھنے کے لیے کہ بات واقعی سچ ہے. اس قافلے میں پتہ کون شامل تھا؟ حضرت عثمان غنی, حضرت سعید بن زید, حضرت جناب عبد الرحمن ابن عوف علیہ رضوان. چونکہ جناب صدیق تاجر تھے تو ان کے دوست بھی تو سارے تاجر ہی تھے. جس طرح کا آدمی ہوتا ہے اس فیلڈ کے لوگ اس سے متعلقہ ہوتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تصدیق کرنے کے لیے یہ قافلہ, یہ کارواں پہنچا. اور انہوں نے جب سنا ہے آپ مسلمان ہو گئے. تو سادہ سا جواب تھا, جی میں مسلمان ہو گیا. حضرت صدیق اکبر کہنے لگے اگر تم یہ پوچھنے آئے ہو تو یہ سادگی سے بتانے والی بات نہیں, بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں. انہوں نے پھر اس طرح سے نبی پاک کے اخلاق کا نقشہ کھینچا, اس طرح سے حضور کے بتائے ہوئے دین کے اوصاف بیان کی, اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کیا, اور اس ذوق سے کیا, اور اس شوق سے کیا, اور اس درد سے کیا کہ وہ جو صرف تصدیق کرنے آئے تھے نا, وہ کہنے لگے ہمیں بھی لے چلے, ہم نے بھی کلمہ پڑھنا. تو آپ حضور کے ذکر پاک کو عام اذکار کی طرح نہیں کریں گے, بلکہ آپ نبی پاک علیہ السلام کا ذکر اس شوق سے کریں گے کہ سننے والے کو اندازہ ہو کہ آپ پر بھی وہ ذوق طاری ہے. آپ کی
طبیعت پر بھی وہ کیفیات موجود ہے. آپ اس پیار سے حضور کا ذکر کریں، گھر میں بھی اسی طرح کریں، دوستوں کی محفل میں بھی اسی طرح کریں، اپنی نجی گفتگو میں بھی اسی طرح کریں. آپ بڑے حسین انداز. اور پھر ایک اور بات، اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے. آپ میری گلے پر اور طبیعت پر جو بوجھ ہے اس کو محسوس کر رہے ہیں. صاحبزادہ سے میں نے وعدہ کر لیا تھا، پہلے بھی ایک تبدیلی ہوئی تو اس دفعہ تو میں نے پھر پسند نہیں کیا کہ کوئی دوسری بات کی جائے، تو میں حاضر آ گیا تاکہ میں سامنے آؤں گا تو پتہ چل جائے گا. تو میں کوشش کر کے باتیں کر رہا ہوں. ایک دو بات اور عرض کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. حضور سید عالم علیہ السلام کا ذکر پاک وہ ذرا باقی اذکار سے ہٹ کے ہے. وہ جب آپ کریں گے تو آپ کے اندر کچھ خاص قسم کے جملوں کا آپ انتخاب کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں جناب آپ جو لکھا ہے پڑھ کے سنا دیں، تو بھئی ایسا نہیں ہوتا. وہ سب کے لیے ہو سکتا ہے پر نبی پاک کے لیے ایسا نہیں ہے. آپ منوان کیسے پڑھ دیں گے؟ یہ بارگاہ ہے. اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوئے نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تو بہت زیادہ ٹھہراؤ، بہت زیادہ وقار، بڑے خوبصورت، بڑے پروقار اور بڑے اچھے لفظوں کے چناؤ کے ساتھ آپ حضور کا ذکر کریں. یعنی انہیں آپ کے لفظ حسین نہ ہو، لہجہ بھی باوضو ہو، انداز بھی خوبصورت ہو، اس کے اندر پوری وزاداری پائی جائے. دیکھیے، جب دو بھائی بیٹھے ہو اور چھوٹا بھائی جو ہے اس کی ڈگری بھی بڑی مضبوط ہو، بڑی ہو، اور سرمایہ دار بھی وہ زیادہ ہو. بڑا بھائی جو ہے وہ ہے تو بڑا، لیکن تعلیمی ڈگری چھوٹی ہے. مائے میں بھی کہا میں تو دونوں بیٹھے ہو بھائی، تو جب پوچھا جائے گا تم میں سے بڑا کون ہے، تو ڈگری والا بتائے گا میری ڈگری بڑی ہے، یا وہ کہے گا میرے پیسے زیادہ ہیں. بڑے نے بہرحال بڑا ہی رہنا ہے. پوچھا کہ آپ میں سے بڑا کون ہے، تو بالکل واضح ہے کہ اس نے عمر پوچھی ہے، ڈگری نہیں پوچھی، سرمایہ نہیں پوچھا، عہدہ نہیں پوچھا. اس نے کیا پوچھا؟ عمر. آپ میں سے بڑا کون ہے، تو کہیں گے بھائی جان بڑے.
सादी सी बात है, खत्म हो गई। लेकिन यही सवाल जब किसी ने हजरत अब्बास से किया ना, हुजूर के चचा से, तो पूछने वाला भी नबी पाक को जानता है कि हुजूर इमामुल अंबिया है, हुजूर सैयदुर रसूल है, महबूब मुतलक, वो जानता है। उसने जब पूछा कि आप बड़े हैं कि हुजूर, तो जाहिर है उसने रुतबा नहीं पूछा, उम्र पूछी। लेकिन अब जवाब देने वाले ने चूंकि जिक्र रसूल करना है, करना बात हुजूर की है, तो हजरत अब्बास अल्लाह ताला अन्हु का जवाब कितना बावजू, कितना हसीन, कितना मुश्कबार, कितना मीठा, कितना ठंडा, कितना दिल में उतरता चला जाता है। जनाब आप बड़े हैं कि हुजूर, तो फरमाने लगे बड़े तो करीब ही है, पैदा पहले मैं हुआ था, बड़े तो हुजूर ही है। सल्लल्लाहु, तो बड़े तो हुजूर ही है। लेकिन पैदा पहले ये है जिक्र रिसालत, ये है हुजूर का जिक्र करने का अंदाज, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़कार का हुस्न, कि जब हुजूर की बात करें तो फिर बात आपकी कुछ और रंग इख्तियार करता है, फिर लबो लहजा, फिर फादर बरेलवी कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हो मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। और आला हज़रत जैसा आदमी इतने लतीफ काफिये रखते हैं, इतने जुमले रखते हैं, इतना लफ्जों का जखीरा रखते हैं। कहने लगे लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तुझे। मैंने इस पर बात खत्म कर दी कि आप खालिक के बंदे हैं और उसकी मखलूक के आका है, तो नबी पाक का जिक्र किया जाए, हुजूर का, और जो भी मौका हो, जो भी मौका हो, जब बाकी
کہ لوگ نہیں شرماتے کوئی اور بات کرنے سے، تو ہم حضور کا ذکر کرنے سے کیوں شرمائیں؟ ولی ولیمہ ہو تب بھی ذکر رسول ہو، مہندی ہو تو تب بھی ذکر رسول ہو۔